السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 44واں درس جس کا عنوان ہے گانے بجانے اور آلات اور موسیقی سننا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فضول باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں۔ فضول باتیں خریدنے سے مراد یہ ہے کہ آلات طرب شوق سے اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور پھر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور اس کے ساز و سامان اور آلات موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسان کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، ڈرامے، ناول، افسانے اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، رسالے اور بے حیائی کے پرچارک اخبارات سبھی آ جاتے ہیں، اور جدید ترین ایجادات میں ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلمیں، آج کے دور میں اگر دیکھ لیا جائے تو انٹرنیٹ کا غلط استعمال، موبائل فون کا غلط استعمال، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والے لونڈیاں بھی اسی مقصد کے لیے خرید رکھی تھی کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن اور اسلام سے وہ دور رہیں، اور اس اعتبار سے ان میں گلوکارائیں بھی آ جاتی ہیں جو آج کل فنکار، فلمی ستارہ، ثقافتی سفیر اور پتہ نہیں کیسے کیسے مہذب، خوشنما اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں نے ابھی رکھی ہے، اس سے مراد گانے سننا اور گانا بھی ہے۔ اس کی تفصیل کو ہم تفسیر ابن کثیر میں ہم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333 میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو عامر اور ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو جائز کر لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ وَاتَّخَذُوا الْخَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ۔ اس امت میں مندرجہ ذیل عذاب آئیں گے: زمین میں دھنس جانا، پتھروں کی بارش اور شکل و صورت کا بدل جانا، اور یہ عذاب تب آئیں گے جب لوگ شراب پئیں گے، گانے والی لونڈیاں اختیار کریں گے اور آلات موسیقی بجائیں گے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی نے اسے ابن ابی دنیا کی کتاب ذم الملاحی کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول بجانے سے منع فرمایا اور بانسری، بین وغیرہ کے متعلق فرمایا کہ وہ فاجرانہ اور احمقانہ آواز ہے، اور گزشتہ علماء سلف میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات مثلا سارنگی، تنبور، جسے آج لیوٹ مینڈولن جو کہا جاتا ہے، بانسری، جانچ، باجا وغیرہ حرام ہیں، تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کے آلات سے روکا ہے،
بلا شبہ وہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے موسیقی کے جدید آلات، سارنگی، تاروں والا باجا جسے ہم زدر اور پیانو، گٹار وغیرہ بھی، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ بلکہ گانے بجانے کے پرانے آلات کی بنسبت موسیقی کے جدید آلات انسان کو مست اور مدہوش کرنے میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، اور موسیقی کا نشہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ قوی ہے۔ اور یہ بات بعض اہل علم جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر کی ہے۔ اور اگر موسیقی کے ساتھ گانا بھی شامل ہو، مثلا گانے والی فنکارہ عورتوں پر فتنہ آوازیں انسانوں کو مست کر رہی ہوں، تب تو حرمت اور بھی زیادہ شدید اور گناہ کی نوعیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر گانے کے بول عشق و محبت پر مبنی اور عورتوں کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے ہوں، تب تو مصیبت اور بھی سنگین ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ گانے کیا ہے؟ زنا کا ایلچی ہیں، دل میں نفاق کا بیج بوتے ہیں۔ اور آج ہمارے زمانے میں گانے اور موسیقی کا موضوع علی الاطلاق سب سے بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ اور مزید برآں مصیبت یہ کہ اب تو موسیقی بہت سی چیزوں، مثلا گھڑیوں، گھنٹیوں، بچوں کے کھلونوں، کمپیوٹروں اور بعض ٹیلی فون کی جو بیل ہے اور موبائل فونز کے جو رنگز ہیں اور بہت سی چیزوں میں جس میں آپ دیکھیں آج کل کے جدید آلات میں، وہ تمام چیزوں میں آج گھس آئی ہیں۔ ان سے بچنا اور دور رہنا بہت حوصلہ طلب کام بن گیا ہے۔ بہت ہی مضبوط ارادے والا شخص اس سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تم میرے محترم سامعین، یہ گانا بجانا اور اس کے آلات، موسیقی، تمام چیزیں یہ کیا ہے؟ انسان کے دل کو بیمار کر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے دور کر دیتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، دعائیں طلب کرنی چاہیے، اور ان تمام چیزوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔